اللہ جل شانہ کے حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم رسول محترم نبی مکرم پیر پیراں میر میراں رسول رسولاں پیغمبر پیغمبراں معصوم معصومہ جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ ناز میں بے شمار درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد انتہائی عزتوں کے لائق حاضرین و سامعین برادران اسلام، گزشتہ جمعہ سے ہم اولاد کی تربیت کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اور اس میں اہم ٹاپک یہ تھا کہ ہم اپنی اولاد کی قرآن کے سائے میں کس طرح ان کی تربیت کر سکتے ہیں۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بہت ضروری ہے۔ تعلیم ہو اور تربیت نہ ہو یہ بالکل بیکار ہے۔ نبی علیہ السلام کی بعثت کا جو قرآن پاک نے مقصد بتایا اس میں یہ فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ کہ یہ نبی ہم نے اس لیے مبعوث فرمائے ہیں تاکہ تمہیں علم دیں، حکمت سکھائیں اور تمہارا تزکیہ کریں۔ یہ تو جو تزکیہ ہے یہ تربیت ہے، یعنی آداب زندگی سکھائیں، تمہیں سلیقہ شعاری سکھائیں۔ اگر کسی بھی آدمی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت نہیں ہے تو اس کی تعلیم بالکل عبث ہے، بیکار ہے۔ اور بالخصوص جو نئی نسل ہے، ہمارے بچے ہیں، ہماری پود ہے، ہم تک دیکھیں یہ دین، یہ آداب، یہ شریعت 1450 سال ہوئے ہم تک ہمارے بڑوں نے پہنچایا اور ہماری انہوں نے تربیت کی، ہمیں اٹھنا بیٹھنا سکھایا، کھانا پینا سکھایا۔ اب اگلی جو نسل ہے، نئی نسل، نئی پود، ینگ جنریشن، ان کو تیار کرنا مستقبل کے لیے یہ والدین کی ذمہ داری ہے، یہ خاندان کے بڑے لوگوں کی ذمہ داری ہے، یہ معاشرے کے سمجھدار اور جو اساتذہ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نئی نسل کو اس طرح ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کریں کہ وہ ایک اچھے انسان بن جائے۔ جو اچھا انسان ہے وہی اچھا مسلمان ہے، ایک اچھا انسان ہی اچھا باپ بنے گا، ایک اچھا انسان ہی اچھا شوہر بنے گا، ایک اچھا انسان ہی اچھا تاجر بنے گا، ایک اچھا انسان ہی اچھا بیٹا بنے گا۔ یعنی اچھا انسان تیار کرنا ہم سب کی، معاشرے کے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ والدین ہیں، وہ اساتذہ ہیں، وہ مسجد کے امام صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، کوئی بھی ہیں، سب کی، اس طرح خاندان کے بڑے ہیں، تایا ہیں، چاچا ہیں، خالو ہیں، والد ہے، پھپھو ہے، ماں ہے، یہ سب مل کر ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نئی نسل کی اچھی تربیت کریں۔ اگر ہم نے ان کی اچھی تربیت کر دی تو حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت بڑا صدقہ جاری ہے، بلکہ سب سے بڑا، میں نے آپ کو سب سے پہلے تو یہ جانیں کہ یہ اولاد کتنی قیمتی چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ جل شانہ انسانوں میں سے جن انسانوں کو نبوت کا مقام دے دیتا ہے اس سے بڑا کوئی اور درجہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی نبی کو نبی بنا دیتا ہے، اعلان نبوت کا اختیار دے دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو جہانوں کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر، اس انسان کی گود میں ڈال دی ہیں جسے اللہ جل شانہ نے نبوت سے سرفراز کر دیا۔ اور یہ بھی میں نے آپ کو عرض کر دیا تھا، اور یہ عقیدے کے اعتبار سے ختم نبوت کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا کہ نبوت ایک وہ منصب ہے کہ جو کسبی نہیں ہے، یہ وہبی ہے۔ یعنی آپ محنت کر کے ڈاکٹر بن سکتے ہیں، محنت کر کے اچھے تاجر بن سکتے ہیں، محنت بن کے وزیر بن سکتے ہیں، محنت کر کے غریب سے امیر بن سکتے ہیں، محنت کر کے آپ بڑا گھر بنا سکتے ہیں، یعنی محنت سے حتیٰ کہ محنت کر کے ولی بن سکتے ہیں۔ ولی بھی محنت کر کے بن سکتا ہے کہ وہ مجاہدے کرے، وہ ریاضتیں کرے، وہ عبادات کرے، وہ کثرت سے نوافل پڑھے، وہ اپنے اخلاق کو اچھا کر لے، سنت رسول کی اتباع کر لے۔ تو ایک جاہل مطلق چور ڈاکو بھی محنت کرے تو اللہ جل شانہ اس کو اس کی محنت کی وجہ سے ولایت عطا کر سکتا ہے۔ مگر نبوت ایسا منصب ہے کہ کوئی شخص سالوں نہیں صدیوں بھر عبادات کرتا رہے، نوافل پڑھتا رہے، زکوٰۃ دیتا رہے، نیکی خیرات فلاح کے کام کرتا رہے، نبوت کسی کے مانگنے سے نہیں ملتی، نبوت کسی کی محنت سے نہیں ملتی۔ یہ تو جب ملتی تھی اس وقت بھی نہیں ملتی تھی، اللہ کی عطا تھی، یعنی یہ کسبی نہیں تھی، وہابی تھی، اور اب تو بالکل بھی نہیں مل سکتی۔ اب تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تاج ختم نبوت پہنا کے بھیج دیا۔
بلکہ نوجوان بچوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ بھی کرے اور اپنے اس دعوے کی دلیل پر وہ ہواؤں میں اڑتا رہے، پانی پہ چلتا رہے، جتنی مرضی کشف و کرامات استدراج جو مرضی دکھا لے، اس کی دلیل کو نہ سنا جائے گا، نہ دیکھا جائے گا، نہ مانا جائے گا، بلکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جو ہمارے امام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو کوئی مسلمان اس کو یہ بھی نہیں کہے گا کہ اچھا اگر تو نبی ہے تو آؤ پھر میرے ساتھ مذاکرہ کرو، آؤ میرے ساتھ مناظرہ کرو، اگر تو نبی ہے تو پھر مجھے یہ دلیل نہیں، دلیل بھی نہیں مانگی جائے گی۔ کیوں کہ جس طرح اب دوسرا کوئی اللہ نہیں ہو سکتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہو سکتا، یہ محال ہے۔ محال ایک ہوتا ہے مشکل، ایک ہوتا ہے ناممکن، ایک ہوتا ہے محال۔ مشکل کو آسان بنایا جا سکتا ہے، ممکن اور امکانات کی دنیا بڑی وسیع ہے، ممکن ہے کہ وہ کوئی کام کسی وقت ہو جائے، مگر جو محال ہوتا ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ محال مشکل ہے، مثلا ایک آدمی جو ہے وہ مثال کے طور پر مر گیا، ہاں جی، اب محال ہے کہ اس کو کوئی زندہ کرے، ہاں جی، اللہ رب العالمین کی اولاد نہیں ہے، یہ محال ہے کہ اب اس کی اولاد ہو، اللہ تعالیٰ کسی کا باپ نہیں ہے، یہ محال ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ سوئی کے نکے میں سے کبھی کوئی ایسی ٹیکنالوجی آ جائے کہ کوئی اونٹ گزار لے، مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی دوسرا نبی آ جائے۔ تو الغرض جو میں عرض کر رہا تھا کہ نبوت اتنا بڑا مرتبہ ہے، منصب ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے عطا کر دیتا ہے گویا دو جہان کی نعمتیں اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ اور رہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل شانہ نے آپ کو مختار نبی بنایا ہے۔ مختار یعنی ٹوٹل اختیارات دیے۔ حضور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت بھی عطا فرمائی ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ساتوں آسمانوں کے خزانے اور ساتوں زمینوں کے خزانوں کی چابیاں دے دی ہیں، اور اللہ پاک نے مجھے اپنا تقسیم کنندہ بنا کے بھیجا ہے، اور آپ نے فرمایا واللہ یؤتی وانا قاسمھا، اللہ عطا کرتا ہے میں اس کے خزانوں کو میں سے تقسیم کرتا ہوں۔ تو مختار نبی حضور نبی پاک نے ساری شانیں دے دی۔ تو میں نے عرض کیا کہ اتنی شانیں، اتنی عظمتیں، رفتیں، بلندیاں، انعامات، عطیات، اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں جھولی میں آ گئیں، اس کے باوجود اگر کسی پیغمبر کی اولاد نہیں ہے تو اس نے اللہ سے رو رو کر دعا مانگی۔ یعنی نعمت اولاد سے نبی بھی مستغنی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے اولاد، اس کو اللہ کی نعمت جانے، رحمت جانے، اللہ کی عطا جانے۔ اور گزشتہ پھر میں نے جمعہ پہ عرض کر دیا تھا کہ اولاد کیوں مانگے؟ یعنی نبیوں نے بھی اولاد مانگی، تو کیوں مانگی؟ ہم کیوں مانگے؟ اللہ سے اولاد اس لیے مانگی، اور اب تو بہت ضروری ہے اس معاشرے میں۔ بے شک اولاد جو ہے وہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ بھی نیت کر لیں کہ بری بات نہیں ہے کہ اولاد ہوگی گھر میں رونق آئے گی، اولاد ہوگی، بیٹا ہے بیٹی ہے، کل کو میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، میرے کفن دفن میں کام آئے گا، میرے بعد دعا کرے، یہ نیت بھی کر لیں، مگر بڑی نیت جب اولاد مانگیں تو یہ نہ کریں کہ میری وراثت کس کو ملے گی، میری گاڑی کس کو ملے گی، میرا دفتر کس کے پاس جائے گا، بزنس میں نے عرض کیا یہ سارا قرآن نے بیان کر دیا کہ آپ کی وراثت کے حصے کتنے ہونے ہیں، کس میں سے کتنا حصہ ملنا، یہ سب ہو چکا ہے۔ بڑی نیت یہ کریں کہ یا اللہ پاک معاشرے میں جھوٹ بڑھ گیا ہے، بے حیائی بڑھ گئی ہے، بے غیرتی بڑھ گئی ہے، ناہنجاری بڑھ گئی ہے، بے صبری بڑھ گئی ہے، معاشرے میں ظلم بڑھ گیا ہے، اے اللہ ایک ایسا بیٹا عطا کر دے جو بے غیرتی کو غیرت میں تبدیل کر دے، یا اللہ جو اس ظلم کو حق میں تبدیل کر دے، یا اللہ ایسا بیٹا دے دے جو یہاں جو رنگ و سرود کی محفلیں ہوتی ہیں ان کو قرآن کی محفل میں تبدیل کر دے، یا اللہ ایسا بیٹا دے دے جو معاشرے کے اندر جتنی ہماری مثبت اقدار مٹتی جا رہی ہیں وہ ان کے اندر ایسا چراغ نور جلا دے کہ سبحان اللہ ہر طرف نور نلا نور ماحول بن جائے۔ اب اللہ سے بیٹے اس لیے مانگے، بیٹیاں اس لیے مانگے، اللہ سے اولاد اس نیت کے ساتھ مانگے، اور قرآن نے عزت ادھر ہی جو ہے وہ ہماری تربیت کی ہے اور واضح طور پر کہا ہے
کہ اللہ से मांगो, बीवियां मांगो, औलाद मांगो, किस लिए? रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रत आयुनि वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। ऐ अल्लाह हमारी बीवियों को, हमारी औलाद को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। ऐ अल्लाह इनको मुत्तकीन का इमाम बना दे, यानी आम तकवे वाला नहीं बल्कि तकवे वालों का इमाम बना दे। जरा खुद सोचिए, जो तकवे वालों का इमाम होगा वो इल्म के किस मकाम पे होगा, वो कुरान के साथ कितना जुड़ा हुआ होगा। जो तकवे वालों का भी इमाम बनेगा उसका अपना इल्म, हिल्म, अमल, सब्र कितना बड़ा होगा, उसकी अपनी इस्तिकामत कितनी होगी, वो कितना अखलाक वाला होगा, वो कितनी आजिज़ी वाला होगा, वो कितनी वुसअत ज़रफ़ी, वुसअत क़ल्बी वाला होगा, जो मुत्तकीन का भी इमाम बनेगा। तो मुत्तकीन का इमाम बनाना है, हाँ जी, उसे साहिब तकवा बनाना है। और मुख्तसर बच्चे बैठे, तकवा क्या है? हाँ जी, तकवा यह है कि उनको ये फिक्र देनी है कि बेटे तुम्हें अल्लाह देख रहा है। तो अलगरदा हम उस तरफ आते हैं, जिससे अल्लाह ताला औलाद दे दे, वो सबसे पहले अपने निज़ामुल औकात की तराशुल खराश करे, यानी अपने मामलात को देखे। पहले वो लेट आता था, अब टाइम पे घर आए। पहले वो बेफजूल इधर उधर निकल जाता था, अब न निकले, यानी अपने निज़ामुल औकात जो उनको दुरुस्त करे। जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन औलाद दे दे, वो अपने मिजाज और अखलाक की भी तराश खराश करे। पहले वो ऊंचा बोलता था, मंदा बोलता था, गाली देता था, अब ना करे। अब अपने लहजे के अंदर मिठास लाए, नरमी लाए। क्यों? वो बाप बन गया है। बाप होता ही वो है जो अल्लाह रसूल के बाद सबसे ज्यादा अपनी औलाद पर नरम होता है, अपनी औलाद पर जो है वो शफकत फरमाता है, उनके लिए पोलाइट होता है, शबनमी माहौल देता है। हाँ जी, बाद दोस्त जो है वो उलमा की मजलिस बैठ थी, तो उसमें हर तरह के हमारे दोस्त थे। तो एक ने कहा, भाई हम तो जब भी घर जाते हैं ऐसे सन्नाटा छा जाता है। तो एक दूसरे आलिम ने कहा, अच्छा घर वाले समझते कोई जानवर आ गए? घर वाले यही समझते होंगे ना, जानवर आ गए, वरना मतलब ये तो कि मेरा रोब तारी हो जाता है। हाँ जी, जानवर आ जाए, सांप आ जाए तो लोग दहकते हैं। घर में खुदा न खास्ता कोई कुत्ता आ जाए, खंजीर आ जाए, लोग दहकते हैं। जब पोलाइट इंसान आ जाए तो लोगों में तो और हौसला आता है। अच्छा, हम ये समझते कि शायद बहुत ज्यादा चीखेंगे, चिल्लाएंगे बहुत ज्यादा। हाँ जी, औलाद और वालिदैन में एक फासला मुनासिब होना चाहिए, ये जरूरी, एक मुनासिब फासला होना चाहिए। मगर उस मुनासिब फासले में गाली नहीं है, मार कुटाई नहीं है, उस मुनासिब फासले में ऊंचा बोलना नहीं है, चीखना और चिल्लाना नहीं है, एक वकार का फासला है। और ये बात याद रखें, औलाद पर, बीवी पर, घर वालों पर और अपने छोटे बहन भाइयों पर जो इंसान का रोब होता है, वो सिर्फ और उसके चीखने, चिल्लाने और गुस्से और जल्लादपन का नहीं होता। सबसे बड़ा रोब जो है वो इंसान के किरदार का होता है, उसकी खामोशी का होता है। और वो किरदार किससे बनता है? किरदार जाहिर है कि नमाज से बनता है, अल्लाह को मानने से बनता है, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अपनाने से बनता है, अपने अखलाक को बेहतर बनाने से बनता है। जब हम अपने अखलाक को बेहतर बनाएंगे तो हमारी शख्सियत के अंदर, हमारी आवाज के अंदर अल्लाह तासीर पैदा कर देगा, शख्सियत में रूप पैदा कर देगा। तो अलगरदा आज टाइम फिर थोड़ा रह जाता है। मैं चाह रहा था कि जो कुरान ने कहा है, मैंने आपको बताया कि भाई एक बंदे ने बाप बनना है तो बाप कैसा हो, बेटा बनना है तो बेटा कैसा हो। दोनों चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह लुकमान, ये 21वां पारा है, इसको आप खुद भी पढ़िएगा और अपने बच्चों को भी पढ़ाइएगा। और ये सिलेबस है, ये निसाब है एक अच्छा बाप बनने का, ये सिलेबस है, इसमें दिया गया। यानी 5 आयतें हैं और 4 बातें, 5 आयतें 4 बातें, ये औलाद के मुतल्लिक़ है। बातें तो जाहिर और भी हैं, मगर औलाद के मुतल्लिक़ जो है वो बहुत कमाल की बातें हैं। है सादा मगर इंशाल्लाह उसकी तासीर बहुत ज्यादा। तो सबसे पहले तो हज़रत लुकमान का तारुफ करवाया कुरान ने। ये सूरह लुकमान है, आयत नंबर, ये पारा नंबर 21 है। फरमाया वलक़द आतैना लुकमान अल हिकमत अनिश्कुर लिल्लाह, हमने हजरत लुकमान को हिकमत अता की ताकि वो अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये बात याद करें, जितना बंदा हकीम तबा होगा, अक्लमंद होगा, दाना होगा, वो उतना ही अल्लाह का शुक्रगुजार होगा, वो उतना अल्लाह का भी शुक्रगुजार होगा और बंदों का भी शुक्रगुजार होगा। चूंकि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता।
تو اس کے لیے اس کی طبیعت میں شکر گزاری ہوگی. اور فرمایا کہ ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ، جو شکر کرتا ہے وہ اللہ کا کچھ نہیں سنوارتا، اصل میں وہ اپنا ہی سنوارتا ہے. وہ شکر اپنے لیے کرتا ہے، اپنی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے. آگے پھر فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ لقمان لابنہ وَهُوَ یعظہ، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی. وہ نصیحت کی ہے، اس کا انداز، اب نصیحت شروع ہونے والی ہے، یعنی 4 باتیں کی تو وہ شروع ہونے والی. تو میں نے عرض کیا تھا، میں نے نشان لگا 3 مرتبہ آپ فرماتے یا بنیا یا بنیا یا بنیا یا بنیا. قرآن اور حدیث میں ہے کہ اپنے بیٹے کو آپ لڈو کہہ لیں، مٹھو کہہ لیں، چاند کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، مگر جو مٹھاس یا بنیا میں ہے نا اور کسی چیز میں نہیں. اے میرے پیارے بیٹے، اس کا معنی یہ ہے اے میرے سویٹی بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے. تو پتہ چلا کہ اگر اپنے اولاد کو، ماتحتوں کو سمجھانا ہے، نصیحت کرنی ہے، تو سب سے پہلے اپنے لہجے کے اندر پولائٹنس لے کے آئیں، اپنے لہجے کے اندر نرمی لے کے آئیں، لہجے کے اندر مٹھاس لے کے آئیں. مٹھاس کے ماحول میں بچے سیکھیں گے، نرمی کے ماحول میں سیکھیں گے. یہ قرآن نے بتایا سب سے پہلا کام یہ ہے. ہاں بعض اوقات تراش خراش کرنا پڑتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ بھی کرنا پڑتی ہے، مگر جب آپ نے خاص کو نصیحت سمجھانی ہے، آپ سمجھتے کہ بچے کی فکر و نظر میں تبدیلی آئے، تو اس کا آغاز جو ہے وہ پولائٹنس سے کرنا ہے، نرمی سے کرنا ہے. تو سب سے پہلے انہوں نے بیٹے کو کیا نصیحت کی؟ فرمایا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. پتہ چلا کہ آپ چاہتے کہ آپ کی اولاد کی تربیت کرنی ہے، تو پہلی بات کیا ہے؟ انہیں اللہ کا تعارف کروائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کیا ہے بچوں کو یہ سمجھائیں. اگر انہیں اللہ کا تعارف ہو گیا تو انہیں اللہ کا حیا آ جائے گا. جو اللہ کا حیا کرے گا پھر وہ سب کا کر لے. جس سے اللہ کا حیا نہیں، حضرت بابا فرید الدین گنجی شکر فرماتے ہیں بے نماز سے لین دین نہ کرو، بے نماز سے رشتہ نہ کرو. کسی نے کہا حضرت اتنا سخت فتویٰ کیوں دے رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ نماز اللہ کا قرض ہے بندے پر، بندہ مومن پر اللہ کا قرض ہے. جو اللہ کا قرض نہیں لوٹاتا تمہارا کیسے لوٹائے گا؟ جو اللہ کے ساتھ معاہدہ پورا نہیں کر رہا تمہارا کیسے کرے گا؟ تو اولاد کو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نیک بن جائے، تابعدار بن جائے، فرما بردار بن جائے. اپنے سے بھی پہلے اپنا حیا، چچو کا حیا، خالہ کا حیا، خالو کا حیا، ماں کا حیا، اس سے پہلے کال کے کائنات کا حیا سکھا دیں. اللہ کی ذات اور صفات بتا دیں کہ اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ کتنا حساب لینے والا ہے، کتنی پکڑ کرنے والا ہے، کتنی نگرانی کرنے والا ہے، کتنا رحم فرمانے والا ہے. اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، یہ بتا. تو فرمایا شرک نہیں کرنا، یعنی اللہ کے مقابلے میں کسی کو پارٹنر نہیں بنانا. بالکل آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ شرک، اور قرآن نے آگے کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. مشرک کو کہا کہ انما المشرکون نجس، یہ جو مشرکین ہے یہ نجس ہے، غلاظت ہے. تو مشرک، میں نے عرض کیا تھا کسی درس پر، ایک ہے مشرکانہ عقیدہ، ایک ہے مشرکانہ اعمال. یعنی مطلب کیا کہ اللہ کے مقابلے میں کسی کو نہیں آنے دینا. مقصود اول اللہ کی ذات ہے، ہر معاملے میں مقصود اول اللہ کی ذات ہے. ہاں، اور مقصود اول کو پانے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین وسیلہ. پیارے آقا کریم کے بغیر کوئی اللہ کو پا نہیں سکتا، اللہ کا عرفان نصیب نہیں ہو سکتا. اس لیے جیسے اللہ مقصود اول سے مستغنی نہیں ہم ہو سکتے، اس لیے پیارے آقا کریم سے بھی ہم مستغنی نہیں ہو سکتے. تو الغرض بچوں کو سب سے پہلے اللہ کا حیا سکھائیں. تو میں نے چھوٹا سا بعد کا اسی کو دیکھا تو میری ذہن میں آیا ہم نے کبھی بچوں سے ریہرسل کروائی نہیں. یہ آپ بھی کریا گیا. مثلا کبھی بیٹھے بچوں کو کہیں ہاں جی آؤ بچے ایمان تازہ کریں، آؤ اپنے ایمان کو جوان کریں. بڑا سادہ نسخہ کر کے دیکھیے گا، اس کے اثرات میں نہیں بتاؤں گا، وہ آپ خود دیکھیں گے کتنے اثرات ہیں. آؤ بچے ایمان تازہ کریں، آؤ بچوں ایمان کو جوان کریں. کیسے؟ گھر میں جتنی چیزیں ہیں یا آسمان کی، بلکہ یہاں پہ فرمایا آگے فرمایا ایک جگہ پر کہا کہ ہاں فرمایا کہ یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل
فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. کہا اے میرے پیارے بیٹے سن، اگر کوئی برائی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی. اب یہاں اللہ کا علم بتایا جا رہا ہے، اللہ پاک کی بصارت بتائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی بینائی بتائی جا رہی ہے، اس کا دیکھنا، اس کی طاقت، اس کی قوت. کہا بیٹے سن، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کی ذات اور صفات پہ کامل ایمان لانا ہے. پھر آگے تعارف کروایا جا رہا ہے، فرمایا کہ اے بیٹے سن. لقمان نے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، اگر ایک رائی کے دانے مثقال حبۃ من خردل، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی برائی ہوئی. رائی پتہ کس کو کہتے ہیں؟ بے شمار. اگر آپ کمرہ بالکل بند کر لیں اور اندھیرا ہو، باہر دن کے وقت اندر اندھیرا ہو جائے، باہر چاندنی ہو، اور باہر سے وہ جو تھوڑا سا وہ جو کھلا ہوتا ہے نا روشن دان یا الماری کوئی کھڑکی، وہاں سے وہ جو لائٹ آتی ہے نا، اس لائٹ کے اندر دیکھیں چھوٹے چھوٹے ذرات جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. وہ پکڑے نہیں جاتے، اتنے باریک ہوتے ہیں کہ پکڑے نہیں جاتے، بڑی مشکل سے تھوڑے تھوڑے اڑتے ہوئے ذرات نظر آتے ہیں. ان ذرات میں سے جو سب سے چھوٹا ذرہ ہے اس کو رائی کہا جاتا ہے. یعنی جو وہی نظر آ رہا ہے، اس کے علاوہ تھوڑا سا وہ لائٹ سے ادھر ہو جائے نظر ہی نہیں آتا. دن کے وقت بھی نظر نہیں آتا، ہر وقت ہر جگہ پہ موجود ہے، اس وقت موجود ہے، نظر نہیں آتا. اس کو رائی کہتے ہیں. تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کی تربیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں بیٹے یاد رکھنا، کسی برائی کو ہلکا نہیں لینا، کسی گناہ کو چھوٹا نہیں جاننا. گناہ اگر رائی کے برابر بھی ہوگا، اور فرمایا کہ وہ چاہے پہاڑوں میں ہو، پہاڑوں کی چٹانوں میں ہو، غاروں میں ہو، چاہے آسمان کی بلندیوں پہ ہو، فرمایا تمہارا اللہ اس گناہ سے آگاہ ہے، اللہ تمہاری اس برائی کو جانتا ہے، تمہارے اس فعل کو جانتا ہے. کیوں؟ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ لطیف بھی ہے اور وہ خبر رکھنے والا بھی ہے. اب جس بچے کی یہ بار 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 فکر بن جائے، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی نظر میں ہوں، تو اس کی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے. وہ تنہا بھی ہو، وہ ملک میں ہو، پردیس میں ہو، وہ دیس میں ہو، وہ جہاں بھی ہو، آپ بے فکر ہو جائیں گے اس پہ. اچھا یہی وجہ کہ ان بچوں کی فکر نہیں ہوتی. ہاں جی، یہ کلاس میں بیٹھے ہوں، ہاں جی قاری صاحب، تو ایسے لگتا ہے کہ ان جیسا تو کوئی شیخ الحدیث شیخ القرآن کوئی نہیں. قاری صاحب اٹھ کے جائیں وضو کرنے جائیں تو آپ اسی کلاس کو دیکھیں گے، لگے گا یہ پتہ نہیں وہ آئے، پتہ نہیں کیڑے ملکوں، یہ وہ بچے ہے ہی نہیں. کیوں؟ قاری صاحب کا ڈر تھا، یہ سمجھ رہے تھے قاری صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں. اچھا قاری صاحب کا حیا اور ڈر زیادہ ہے یا اللہ کا ڈر اور حیا زیادہ ہے؟ ہاں جی بچے بولو نا جی، کس کا حیا زیادہ ہے؟ تو وہی قاری صاحب اٹھ کے چلے گئے، ابو گھر سے چلے گئے، امی گھر میں نہیں ہے یا امی سو گئی ہیں، وہ نہیں دیکھ رہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر آپ گناہ نہیں کریں. تو سب سے پہلے اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی قدرت، اس کا نام، اس کی صفات کا تعارف کروا دے کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے، وہی کائنات کو بنانے والا ہے، وہی کائنات کو چلانے والا ہے. ہاں جی یہ کہا جاتا ہے آج کل دہریہ ٹائپ جو لوگ ہیں وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، وہ لفظ میں بھول گیا، انگلش کا لفظ ہے ہول، بلیک ہول، بلیک ہول. وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات پتہ کیسے بنی؟ سنیں کیا، آپ فلسفہ دیکھیں جی. ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا، اس دھماکے کے نتیجے میں کائنات بن گئی. مطلب یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کائنات میں ایک دھماکہ ہوا تھا، اس دھماکے کے نتیجے میں اتنی بڑی زمین بن گئی، اتنا بڑا آسمان بن گیا، اتنا بڑا سورج بن گیا. دھماکہ تعمیر نہیں کرتا، دھماکہ تخریب کرتا ہے. یاد رکھیں، دھماکے سے چیزیں بنتی نہیں ہیں، دھماکے سے تو چیزیں پہلے والی بھی تباہ ہو جاتی ہیں. اور اللہ نے ایسی چیزیں بنائی ہیں کہ ان کا اتنا نظم و نسق ہے، اتنا ڈسپلن ہے، ایسا سسٹم ہے. مثال کے طور پہ آج کتنا مئی ہے جی؟ ہاں جی 31 مئی ہے. آپ یہاں سے نماز والا کیلنڈر نکالیے گا، پچھلے سال کا 31 مئی نکالیے، جس پچھلے سال میں 2023 میں 31 مئی میں جس وقت سورج طلوع ہوا تھا، اتنے گھنٹے، اتنے منٹ، اتنے سیکنڈ، اتنے مائکرو سیکنڈ پر سورج جب اب نکلا ہے، پچھلے 31 مئی 2023 کو بھی اتنے وقت ہی نکلا تھا.
آج 31 مئی کا سورج جس وقت شام کو غروب ہوگا، آپ پچھلے سال کا دیکھیں، اس سے پچھلے سال کا دیکھیں، اس سے بلکہ پچھلی صدی میں چلے جائیں، ایک صدی کے سورج کے طلوع اور غروب کے اوقات آپ دیکھ لیں کیلنڈر سے، اگر دیکھ سکتے ہیں، ایک مائکرو سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ہے۔ یہ جو اتنا مضبوط نظر، اچھا جو چیزیں جب پکتی ہیں، ہاں جی گندم کب پکتی ہے، کپاس کب پکتی ہے، چاول کب پکتا ہے، ہاں جی سیب کب پکتا ہے، وہ اسی موسم میں پکتا ہے، سال ہر سال سے اسی موسم میں پکتا ہے۔ ہاں پکے ہوئے کو اب آپ نے اس کو سٹوریج میں سٹور تو کر لیا ہے، مگر سیب جس موسم میں پکتا ہے اسی میں پکے گا۔ گندم مطلب گندم گرمی میں پکتی ہے اپریل میں، کوئی دسمبر میں پکا کے دکھائے، ہاں جی برف پہاڑوں پر برستی ہے، کوئی یہ ریگستان میں برف باری کر کے دکھائے، یعنی جہاں برف باری ہوتی تھی وہیں ہوتی ہے، جو پھل جہاں پکتا تھا وہیں۔ سال کا جو دن سب سے لمبا ہوتا ہے صدیوں سے، آج بھی وہی دن لمبا ہے۔ سال کا جو سب سے چھوٹا دن ہے آج بھی وہی ہے، سال کی سب سے چھوٹی رات آج بھی وہی ہے، صدیوں سے۔ یہ جو اس کے اندر تبدیلی نہیں آ رہی، تو مطلب کیا ہے کہ اس کو چلانے والا کہ خاص ناظم بیٹھا ہوا، وہ ناظم کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ تو جو اتنی اہم ترین، گویا یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، لفظ ڈیوٹی بول رہا ہوں صرف سمجھانے کی، یہ جو بنا کے ڈیوٹی دے رہا ہے جو اس کی شان کے مطابق ہے، تو وہ مجھے اور آپ کو بھی اسی طرح دیکھ رہا ہے جس طرح نبی پاک کو دیکھ رہا تھا، جس طرح ابو بکر کو دیکھ رہا تھا، حضرت عمر فاروق کو، آج بھی اللہ جیسے ان کو دیکھ رہا تھا آج مجھے اور آپ کو بھی اسی طرح دیکھ رہا ہے، جیسے سورج اور کائنات اور باقی نظام اسی طرح چل رہا ہے۔ تو یہ بھی آج کے دور کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ دہریت فتنہ ہے، یعنی دہریہ ٹائپ لوگ، کائنات آپ پہ بن گئی، آپ پہ چل گئی۔ اچھا میں سوچ رہا تھا، جب میں پڑھتا ہوں جب میں حیران ہوتا، کائنات آپ پہ بن گئی، آپ پہ چل گئی۔ میرے اور آپ کے گھر میں کم از کم میں نے اپنی دادی کو دیکھا ہے چائے بناتے، میں نے اپنی دادی کو ہنڈیا بناتے دیکھا، ہم میں سے اکثر نے دیکھا ہوگا، دادی کو دیکھا، پھر ماں کو دیکھا، اب بیوی کو دیکھ رہے ہیں، بیٹیوں کو دیکھ رہے ہیں، ہاں جی وہ تیسری نسل آ گئی۔ اچھا کبھی ہوا ہے کہ آپ نے کچن میں لا کر گوشت بھی رکھ دیا ہو، سبزی بھی رکھ دی ہو، گنڈے بھی رکھ دیے، سامان سارا رکھ دیا ہو، دادی سے لے کر آج تک کبھی ایک دن ہانڈی آپ ہی بن گئی ہو؟ میرے اور آپ کے کچن کی چھوٹی سی ہانڈی دادے پردادے سے لے کر آج تک ایک دفعہ آپ پہ نہیں بن گئی، اتنی بڑی کائنات آپ پہ بن گئی۔ میرے اور آپ کے گھر کے بلب اپنے آپ نہ جگ دے نہ اپنے آپ بجھ دے، ہاں جی آف آن ہمیں کرنا پڑتا ہے، ایک خراب ہونا وہ الگ بات ہے۔ تو یہ چھوٹا سا میرے اور آپ کے گھر کا نظام اپنے آپ نہیں چل رہا، تو اتنی بڑی کائنات کا نظام کیسے اپنے آپ چل رہا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو چلانے والی ذات پیچھے موجود ہے۔ وہ ذات کون سی ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور یہ جو تشکیک ہے یہ اب سے شروع نہیں ہوئی، یہ تشکیک پہلے جو صدر اول اس کو کہا جاتا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی وصال فرمانے کے 50-60 سال بعد سے شروع ہو گئی تھی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں ہی داریہ پیدا ہو گئے جو وجود باری تعالیٰ کا انکار کرتے تھے۔ تو یہ بچے کو باتیں بتانے کی ضرورت ہے۔ آپ کے ساتھ ایک داریہ کا مناظرہ ہو گیا، اور اس نے داریہ نے کہا کہ یہ کائنات آپ ہی بنی۔ آپ نے کہا آپ پہ کیسے بن سکتی ہے؟ خود بخود تو نہیں بن سکتی، ٹائم طے پا گیا، دن طے پا گیا۔ آپ نے کہا جی ٹھیک ہے، اسی کے ڈیرے پر مناظرہ تھا، اور لوگوں کو بھی پتہ چل گیا، آپ کے بھی شاگرد اس کے بھی حواری جمع ہو گئے۔ تو جو ٹائم طے پایا تھا، مثلا جو بھی ٹائم تھا، فلاں جمعے والے دن اتنے بجے 11 بجے مناظرہ ہوگا، وہ 11 کے 12 بج گئے، 12 سے بھی 12:30 ہو گئے۔ اور جب ٹائم آگے گزرتا جائے، اب وہ چوڑا ہوتا جائے، خوش ہوتا جائے، مسلمانوں کا امام تو نہیں آئے گا، اس کے پاس دلائل ہی نہیں، اس کو چند عبارتیں آتی ہیں، قرآن آتا ہے، تھوڑی حدیثیں آتی ہیں، اس کے علاوہ تو اس کو آتا نہیں۔ میں تو عقل، شعور اور لاجک سے ثابت کروں گا، منطقی انداز سے ثابت کروں گا، اللہ ہے ہی نہیں، وجود باری تعالیٰ ہے ہی نہیں، کائنات آپ پہ چل رہی، آپ پہ بن رہی، آپ پہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو آپ کافی تاخیر کر کے جب پہنچے، اب اس نے ساری شیخیاں وغیرہ بگاڑ لی اور اپنا چیمپئن شپ جو ہے وہ اپنی لوگوں پہ سار تاری کر دیا۔ جب آپ پہنچے پھر اس نے ایک اور اٹیک کر دیا، اور پہلے لوگ نہیں آئیں گے، کہاں آئیں گے۔ جب آپ چلے گئے تو کہنے لگے جی ویسے تو لوگ آپ کے فالوورز آپ کو امام اعظم کہتے ہیں، اور آپ کا بھی دعویٰ ہے میں امام اعظم ہوں، یہ سارے امام شافعی، امام مالک، امام محمد، امام ظفر، امام یوسف، بڑے بڑے لوگ آپ کے شاگرد ہیں،
تو آپ میں ٹائم کی اتنی بھی پنکچوالٹی نہیں ہے، آپ کے اندر ٹائم کی پابندی نہیں، تو کاہے کے امام ہے؟ تو آپ نے فرمایا بھائی میرا عذر تو سن لینا. اب چونکہ وہ دہریہ جو ہوتا ہے اس کو قرآن کی تمیز نہیں، حدیث کی تمیز نہیں، وہ لاجیکلی چیزوں کو سمجھتا ہے منطقی طور پہ. آپ نے کہا بھائی ہوا یوں، میرے راستے میں درمیان میں ایک ندی آتی، بہت بڑی، ایک دریا آتا ہے. میں جب دریا کے کنارے پہ پہنچا، اب وہاں کشتی نہیں تھی، میں وہاں پھر بیٹھا رہا، اور میں پھر بیٹھا رہا. میں نے دیکھا قریب ہی ایک درخت ہے کافی بڑا، میں اس کی طرف دیکھتا رہا. تھوڑی دیر کے بعد وہ درخت کٹ گیا، پھر وہ کٹنے کے بعد تھوڑی دیر وہ پڑا رہا، پھر آپ ہی اس کے پھٹے بننے شروع ہو گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کے پٹے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جڑتے تھے. میں بڑا چاہتا تھا کہ جلدی جلدی جڑ جائیں، وہ جلدی جڑ ہی نہیں رہے تھے. پھر بڑی مشکل سے وہ جڑے، پھر کشتی چھوٹی سی بنی، پھر میں اس میں بیٹھا. میری مجبوری تھی، مجھے نہ کشتی بنانی آتی ہے، نہ پٹے جوڑنے آتے ہیں، نہ درخت کاٹنے آتا ہے. میرا کام تو پڑھنا پڑھانا ہے. اگر میرے پاس آ رہا ہوتا، سب کچھ ہوتا، کیل قابل ہوتے، میں جلدی جلدی بنا لیتا. چونکہ وہ خود بخود بنی ہے، اس نے لیٹ کر دی، تاخیر کر دی. تو میں استغفر اللہ، میں نے سوچا تھا کہ آپ ٹائم کے پابند نہیں، آپ تو جھوٹے بھی ہیں. کہنے لگا آپ تو جھوٹے بھی ہیں. کہا کیسے جھوٹا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ درخت کٹے، پٹے بنے، ساتھ جوڑے، کشتی بنے، پھر آپ آئیں؟ کہا جناب اعلیٰ جب چھوٹی سی کشتی آپ پہ نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی کائنات کیسے بن سکتی؟ نعرے لگے، لوگوں کو سمجھ آ گئی. ہاں جی، لوگوں کو پتہ چل گیا. تو بچوں کو یہ بتائیں کہ یہ اتنی بڑی کائنات جو بن رہی ہے، چل رہی ہے، اس کو بنانے والا، چلانے والا اللہ ہے. اس اللہ کا حیا کرنا ہے جس نے ماں کے پیٹ میں بھی ہماری ضرورتیں پوری کی ہیں. تو یہاں پر یہی فرمایا کہ اے بیٹے، اور فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، انسان کو اللہ پاک نے یہ ہدایت کی ہے، یہ تعلیم دی ہے کہ اپنی والدہ کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ اچھا سلوک کریں. آگے فرمایا کچھ آیات ہو، یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ. کہا کہ اے بیٹے رائی کے برابر بھی اگر برائی ہوگی اللہ اس کو جان لے گا، تو گویا نیکی کو بھی جان لے گا. آگے پھر فرمایا کہ یا بنیا اقم الصلاۃ. ہاں جی، پھر آپ نے کیا کہا؟ بیٹے نماز قائم کرنی، پڑھنی نہیں. کیا کرنی؟ پڑھنی نہیں، نماز قائم کر. الصلاۃ، لفظ الصلاۃ پتہ کہتے کس کو کہتے ہیں؟ الصلاۃ کہتے ہیں یہ جو بانس آپ نے دیکھا ہوگا ٹیڑھا میڑا ہوتا ہے نا، پھر اس کو بھٹی میں سے گزارتے ہیں. بعض لوگوں نے بھٹی میں سے گزار کے اس کو خاص قسم کا ایک وہ گرمائش دیتے، حرارت دیتے، دینے کے بعد اس کو پھر بالکل سیدھا کرتے ہیں. اس عمل کو الصلاۃ کہا جاتا ہے، یعنی ٹیڑھے پن کو سیدھا کرنے کو الصلاۃ کہا جاتا ہے. نماز بندے کے تمام ٹیڑھے پن کو سیدھا کر دیتی اگر نماز قائم کی جائے، پڑھی نہیں جائے، رسمی نہیں کی جائے. تو نماز کا یہ برانڈ جو ہے اپنی اولاد کو لے کے دینا ہے، یا اس برانڈ کا عادی بنانا ہے کہ نماز پڑھنی نہیں ہے بلکہ نماز قائم کرنی. جب نماز قائم کر دیں گے، حقیقت بات یہ ہے کہ آپ آزاد ہو جائیں گے، نماز خود اس کی حفاظت کر لے گی. آپ کو لمبی چوڑی پھر اس کے لیے جاگنا نہیں پڑے گا، وہ خود ٹائم پہ گھر آئے گا، ٹائم پہ جائے گا، وہ گناہوں سے بچے گا. چونکہ قرآن نے کہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. جب کوئی نماز بندہ قائم کر لیتا ہے، اس کی نماز اس کو بے حیائی سے بھی بچا لیتی ہے، فحشی سے بچا لیتی ہے، برے دوستوں سے بچا لیتی ہے، ون ویلنگ سے بھی بچا لیتی ہے، بد نگاہی سے، ہر چیز سے نماز اس کو بچا لیتی ہے. تم کیا کرو کہ نماز قائم کرنے والا اس کو بنا دو. وامر بالمعروف، اور ساتھ اس کو یہ سکھاؤ کہ اے بیٹے تو نے نیکی کا حکم دینا ہے، ونہا عن المنکر، اور تو نے برائی سے لوگوں کو روکنا ہے. یعنی اب ظاہر جب آپ بچے کو یہ عادی بنا دیں گے، بچے نیکی کی دعوت دو، بچے لوگوں کو برائی سے روکو، تو وہ خود بھی برائی سے روکے گا، خود بھی نیک بن جائے گا. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اسے بچانا ہے کہ جب کوئی مشکل حالات آ جائیں، پریشانی آ جائے تو چیخے نہیں مارنے، چلانا نہیں ہے، بے صبری نہیں کرنی، بلکہ صبر والا بن کے رہنا ہے. ان ذالک من عزم الامور، سے بننا کہ عزم الامور والا بننا ہے، اپنی ہمت کو بلند کرنا ہے. آگے فرمایا کہ ولا تصعر خدک للناس، اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ تکبر سے نہیں پیش آنا، یعنی اپنا تعارف کبر والا نہیں بنانا. میں مولوی صاحب کا بیٹا ہوں، پیر صاحب کا بیٹا ہوں، میں نمبردار صاحب کا بیٹا ہوں، میں جٹ صاحب، بٹ صاحب، میں میری بڑی گوری، میرا بٹ، نہیں نہیں نہیں، یہ تعارف نہیں کروانا. یہ نہیں تعارف، یہ تعارف کروانا ہے میں شریف خاندان کا بچہ ہوں، میں اچھے خاندان کا بچہ ہوں، میں عاجز بندہ ہوں، میرا باپ بھی عاجز، میں بھی عاجز، میں مسکینی والا ہوں، میں عاجزی والا ہوں. یہ تعارف بنانا ہے اپنے. اور
तसईर, तसईर पता किसको कहते हैं? तसईर अगर आपने देखा ऊंट हो या कोई ऐसा जानवर जो बड़ी गर्दन लंबी वाला हो, उसके एक साइड में फोड़ा निकल आता है। जब बड़ा सारा फोड़ा निकल आता है, उसकी गर्दन एक तरफ मुड़ जाती। जब एक तरफ मुड़ जाती फिर वो इधर देखता नहीं, उधर ही देखता रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे, है जी। तो यहाँ यानी उसकी गर्दन में एक तरह का सरिया आ जाता है, मगर यहाँ सरिया नहीं कहा, तो शायर फोड़े वाली गर्दन। गोया जिस कुरान कहता है कि जिसके अंदर किबर है, सरिया है, गोया उसकी गर्दन में फोड़ा है तकब्बुर का, कोई इधर देख ही नहीं सकता। वो सिर्फ अपने आप को देखता, किसी और को देख ही नहीं सकता। तो अब बेटों को, बच्चों को ये सिखाना है कि बेटे तकब्बुर ना आए लोगों के साथ कि वला तमशी फिल अर्द मरहा, जब तूने चलना है तो जमीन में आजिजी के साथ चलना। मैं एक बंदे को मिलने के लिए गया, तो वो आगे मेरा इंतजार कर रहा था, वो अपने मकान के लॉन में कभी इधर चल रहा था, इधर चल रहा था। तो टाइम ऐसा नहीं था कि वो चला जाए, वो वॉक का टाइम नहीं था। तो हैरानगी से मैंने पूछा ये कौन सा टाइम है वॉक का? कहने लगा टाइम का वॉक नहीं, आप लेट थे, मैं इस दौरान में प्रैक्टिस कर रहा था कि मेरे नबी कैसे चलते हैं। हाँ जी, मैंने सुना है कि हुजूर जब चलते थे इस तरह चलते थे जैसे को बुलंदी से नीचे उतरता है। तो आपने देखा जो पहाड़ से नीचे को उतरे तो वो ऐसे गर्दन उठा के उतरता है, उसकी गर्दन झुकी होती है, बॉडी थोड़ी सी आगे को झुकी होती है। हाँ जी, अगर बॉडी सीधी भी हो तो गर्दन उसकी नीचे होती। गोया यहां कहा गया कि बच्चों को यह सिखाओ कि अकड़ नहीं लानी, बल्कि आजिजी के साथ चलना। वगदुद फी सौतिका, और अपनी आवाज को आहिस्ता रखना। और आगे सुनिए बच्चे, गौर से सुनिए, वगदुद बिन सौतिका, अपनी अपनी आवाज को नीचा रखना। इन्ना अनकरल अस्वात